السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ کی ہر جائز دعا قبول فرمائے۔ اللہ آپ کو تمام دکھ تکلیف اور پریشانیوں سے محفوظ رکھے اور کبھی بھی کسی کا محتاج نہ کرے۔ ویلکم ٹو مائی چینل نصیر سینٹر وائس۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے نصیر سینٹر وائس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں، اور اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو ساتھ میں موجود لائک کے بٹن کو بھی پریس کر دیں۔ بہت شکریہ دوستو، بڑھتے ہیں آج کی سٹوری کی طرف۔ دوستو، اماوس کی رات ایسی رات ہوتی ہے جب شیطانی طاقتوں کا کھیل عروج پر ہوتا ہے، اور جب کوئی انسان ان طاقتوں کے نرغے میں آ جاتا ہے تو اس کے ساتھ بہت بھیانک واقعات رونما ہوتے ہیں۔ یہ سٹوری ایسی ہی طاقتوں کے چنگل میں پھنسے ہوئے انسان کی سٹوری ہے۔ تو بڑھتی ہیں سٹوری کی جانب۔ بارش زوروں پر تھی، موسم میں خاصی خنکی پیدا ہو چکی تھی۔ دھند کا سماں تھا، وائپر گاڑی کے شیشے کو صاف کرنے کی پوری کوشش کر رہے تھے۔ سورج غروب ہونے والا تھا اور وہ جلد از جلد اس علاقے سے نکل جانا چاہتا تھا، لیکن بارش کی وجہ سے بڑی دشواری پیش آ رہی تھی۔ وہ ایک نوجوان تھا جسے سیر و سیاحت کا بہت شوق تھا، اور اسی شوق کی وجہ سے وہ اس گاؤں میں آیا تھا۔ اس گاؤں میں صاف و شفاف ندیاں اور سبزہ تھا، خوبصورت پرندے اور آبشاروں سے گرتا پانی بڑا ہی حسین منظر پیش کرتا تھا۔ وہ اس علاقے کی خوبصورتی میں اس قدر کھو گیا کہ اس سے وقت گزرنے کا احساس بھی نہ ہوا۔ اچانک بادلوں کی گرج چمک سے اس کا ذہن حاضر ہوا اور اس نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا اور کہا، اوہ میرے خدا، وقت گزرنے کا تو پتہ ہی نہ چلا۔ آسمان کی طرف دیکھا تو سیاہ بادل چھائے ہوئے تھے اور بجلی چمک رہی تھی۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ وہ اپنے آپ سے مخاطب ہوا، اگر بارش ہوئی تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ وہ بڑی تیزی سے گاڑی کی طرف بڑھا اور اسٹارٹ کر کے روانہ ہونے ہی والا تھا کہ اچانک ایک شخص نے اسے اشارے سے روکا، جس نے سر پر اونی ٹوپی پہن رکھی تھی اور جسم پر لمبا کوٹ پہنے ہوئے تھا۔ اس نے کہا، لگتا ہے اجنبی ہو بابو۔ اس نے جھنجھلاہٹ اور پریشانی کے باعث کوئی جواب نہ دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، وہ شخص بولا، رات کے وقت مت جاؤ بابو جی، یہ علاقہ آسیب زدہ ہے، بڑا خطرناک ہے۔ ہم یہاں کے باشندے بھی رات کے وقت کہیں نہیں جاتے۔ بہتر یہی ہے کہ یہیں کہیں رات بسر کر لو، ورنہ نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اسے پہلے بھی کافی پریشانی تھی، الٹا یہ بھی اسے پریشان کر رہا تھا۔ اسے ایک دم غصہ آیا اور کہا، بھائی آپ کی مہربانی، آپ جا سکتے ہیں اور گاڑی آگے بڑھا دیں۔ اب بھی اس کے چہرے پر غصہ واضح تھا اور وہ بڑبڑا رہا تھا، دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی اور ان کی عقل دیکھو، وہی دھکیا نوسی خیالات۔ اس سے پہلے کہ وہ اس علاقے سے نکل جاتا، بارش شروع ہو گئی۔ اس نے گاڑی کی رفتار تیز کر دی۔ وہ جلد از جلد اس علاقے سے نکل جانا چاہتا تھا۔ یہ گاؤں اور یہاں کے لوگ اس کے لیے بالکل اجنبی تھے کہ جہاں وہ رات بسر کرتا، اور نہ ہی یہاں کوئی مسافر خانہ تھا۔ ایک چھوٹا سا بازار تھا جو سر شام ہی بند ہو جاتا تھا۔ لوگ بارش اور سردی سے بچنے کے لیے اپنے گھروں میں دب کے بیٹھے تھے۔ رات نے ڈیرے جما لیے تھے، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، اور گاؤں کی بستیاں بھی دھند میں نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ مسلسل آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اچانک ایک جھریوں سے لبریز بھیانک چہرہ اس کے سامنے آ گیا۔ اسے اچانک جھٹکا لگا اور پوری قوت سے بریک لگائی۔ کیچڑ میں بریک لگانے سے اس کی گاڑی تھوڑی سی ایک طرف کو سلپ ہوئی۔ اتنے میں وہ بھیانک شکل والا بوڑھا شخص شیشے کے قریب آ چکا تھا۔ وہ اسے بغور دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر پراسرار مسکراہٹ تھی۔ اسے ڈر لگنے لگا، حلق خشک ہو چکا تھا۔ وہ آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہا تھا۔ مسافر ہو نوجوان، اس علاقے میں اجنبی ہو، میری بات مانو تو آگے مت جاؤ اور میری جھونپڑی میں رات بسر کر لو۔ صبح چلے جانا، رات کے وقت جانا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ یہاں آسیبوں کا راج ہے۔ اس کی آنکھوں میں انجانی چمک تھی۔ اس کے بولنے کا انداز بھی بڑا عجیب تھا۔
اب اسے ڈر لگنے لگا تھا۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے گیئر بدلا اور گاڑی آگے بڑھا دی۔ پچھتاؤ گے نوجوان، اس نے کہا لگاتے ہوئے کہا۔ خوف اس پر چھاتا جا رہا تھا، عجیب عجیب خیالات آ رہے تھے۔ وہ بدحواس ہو چکا تھا، اس کا بس چلتا تو وہ اڑ کر نکل جاتا۔ اس نے ایکسیلیٹر پر پیر رکھا ہوا تھا، اسے کوئی خبر نہ تھی کہ گاڑی کہاں جا رہی ہے اور کیسے جا رہی ہے۔ وہ بہت خوفزدہ تھا اور خوف کے مارے آنکھیں پھاڑے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ اچانک اس کی نظر سامنے ایک عالی شان محل نما مکان پر پڑی جو روشنیوں میں نہایا ہوا تھا۔ ایسے لگتا تھا کہ جیسے کسی امیر کبیر کا مکان ہو، ڈوبتے ہوئے کو تنکے کا سہارا۔ اس مکان کو دیکھ کر اس نے سوچا کہ شاید یہاں رات بسر کرنے کو جگہ مل جائے اور پریشانی اور مصیبتوں سے چھٹکارا حاصل ہو۔ اب گاڑی کا رخ اس مکان کی طرف تھا۔ بارش مسلسل برس رہی تھی اور وائپر بھی شیشے کو صاف کر رہے تھے۔ گاڑی کو بڑی دشواری پیش آ رہی تھی۔ مکان کے گیٹ پر پہنچتے ہی وہ حیران رہ گیا۔ گیٹ کھلا ہوا تھا، نہ کوئی پہرے دار نہ کوئی محافظ۔ وہ پریشان سوچوں میں کھویا ہوا تھا۔ اسے جب پچھلا واقعہ یاد آیا تو اس پر لرزہ طاری ہو گیا اور فوراً ہی گاڑی سے اتر کر گیٹ کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ گھبرائے ہوئے جیسے ہی اندر داخل ہوا تو یکدم گیٹ خود بخود بند ہو گیا۔ اس نے ایک جھٹکے سے پیچھے دیکھا مگر وہاں تو کوئی نہ تھا۔ یہ دیکھ کر اس کا خوف خشک ہونے لگا۔ وہ آنکھیں پھاڑے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ اب تو اس سے ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھایا جا رہا تھا۔ اس کی حالت ایسی تھی جیسے کسی آزاد پنچھی کو ایک دم پنجرے میں قید کر دیا گیا ہو۔ اب اسے بوڑھے شخص کی باتیں یاد آ رہی تھیں۔ زندگی میں پہلی بار اسے پچھتاوا ہوا، کاش اس کی بات مان لی ہوتی۔ وہ پریشان بت سا بنا کھڑا تھا۔ اچانک اس کی نظر برآمدے میں کھڑی ایک حسین و جمیل نوجوان عورت پر پڑی جس کے سیاہ لمبے بال بکھرے کمر کے نیچے تک چلے گئے تھے۔ وہ اسے دیکھ کر مسلسل مسکرا رہی تھی۔ اس عورت کو دیکھتے ہی وہ ہکا بکا رہ گیا، ہونٹ خشک ہو چکے تھے۔ وہ آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہا تھا، خوف اس کے چہرے پر واضح تھا۔ اچانک وہ عورت بولی، تمہیں خوش آمدید کہتے ہیں اجنبی، تمہیں یہاں رات گزارنے کے لیے جگہ بھی مل جائے گی اور طعام بھی۔ تم یہاں آرام سے رات گزارنے کے بعد صبح اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جانا۔ یہ ہمارا محل ہے اور یہاں پر ہمارا راج ہے، ہمارے پیچھے پیچھے چلے آؤ۔ عورت مسکراتی ہوئی آگے کو بڑھی اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے پیچھے چل پڑا، جیسے کوئی انجانی کشش اسے کھینچ رہی ہو۔ محل جتنا باہر سے خوبصورت تھا، اس سے کہیں زیادہ وہ اندر سے خوبصورت تھا۔ وہ مختلف راہداریوں سے گزرتے ہوئے بڑے ہال نما کمرے کے دروازے پر آ کر رک گئے۔ عورت نے عجیب انداز میں مسکرا کر اس نوجوان کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں چمک تھی۔ نوجوان پر اب بھی خوف طاری تھا۔ گھبراؤ نہیں اجنبی، عورت نے پر اصرار مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ جب وہ اندر داخل ہوا تو مزید حیران ہوا۔ کمرہ اندر سے بہت سجا ہوا تھا۔ کمرے کے وسط میں ایک بہت بڑی میز رکھی ہوئی تھی جو بہت ہی خوبصورت تھی۔ میز پر انواع اقسام کے کھانے چنے ہوئے تھے جن کی خوشبو سے پورا کمرہ مہکا ہوا تھا۔ میز کے سامنے عالی شان کرسی پر نہایت ہی خوبصورت ایک عورت بیٹھی تھی۔ میز کی دوسری طرف ایک اور حسین عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے بھی سیاہ لمبے بال کھلے ہوئے تھے۔ ان کے لبوں پر بھی پر اصرار مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ آؤ نوجوان، یہاں بیٹھو، ہم تمہارے انتظار میں ہیں۔ تم ہمارے مہمان ہو، تمہاری خاطرداری کرنا ہمارا فرض ہے۔ میز کے سامنے بیٹھی ہوئی خوبصورت عورت نے بڑی دلکش آواز میں کہا۔ اس کی آنکھوں میں بڑی چمک تھی۔ وہ اس عورت کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا اور اس کے ساتھ آنے والی عورت میز کی دوسری طرف بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد تینوں عورتوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور کھانا کھانا شروع کر دیا اور اس نوجوان کو بھی کھانا کھانے کی دعوت دی۔ پورے محل میں ایک خاص حصار چھایا ہوا تھا۔ ہر طرف پر اصرار خاموشی تھی۔ کمرے میں روشنی ہی روشنی تھی، ہر چیز صاف نظر آ رہی تھی اور وہ چاروں خاموش کھانے میں مصروف تھے۔ بڑا ہی سحر انگیز منظر تھا۔ وہ تینوں بڑے شوق سے کھانا کھا رہے تھے۔
لیکن نوجوان کے حلق سے نوالا نیچے جانے کو تیار نہ تھا۔ وہ سوچوں میں پریشان کھویا ہوا تھا۔ اسے ایسے لگ رہا تھا کہ یہ سب کچھ اس کی مرضی کے خلاف ہو رہا ہے اور وہ بے بس ہو۔ کھانے سے فارغ ہو کر اس عورت نے جو اسے ساتھ لے کر آئی تھی کہا، آؤ میں تمہیں تمہارے کمرے تک چھوڑ آؤں، بے فکر ہو کر پرسکون سو جانا، ساری تھکاوٹ ختم ہو جائے گی۔ نوجوان اس عورت کی طرف دیکھتے ہوئے روانہ ہوا۔ اس کی آنکھوں میں خوف بھرا ہوا تھا اور عورت کے لبوں پر مکروہ مسکراہٹ رقصاں تھی۔ اس کی آنکھوں میں خاصی چمک تھی۔ وہ عورت اس کو کمرے میں چھوڑ کر واپس اسی کمرے میں آ گئی اور دونوں عورتوں کے ساتھ بیٹھ گئی۔ اس نے ان کی نظروں سے نظریں ملائی اور مسکراہٹ بکھیر دی۔ کمرہ بڑا اور روشن تھا، ہر سہولت موجود تھی، لیکن پھر بھی اسے وہاں خوف محسوس ہو رہا تھا۔ وہ بے دم سا ہو کر بیڈ پر گر پڑا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ خواب ہے یا حقیقت۔ اس نے اپنی انگلی کاٹی تو درد ہوا۔ اسے یقین آیا کہ یہ خواب نہیں بلکہ حقیقت ہے، تو اسے جھرجھری سی آ گئی۔ سوچ سوچ کر وہ پریشان ہو رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ اس کی چھٹی حس بتا رہی تھی کہ خطرہ ضرور ہے۔ اسی سوچ و بچار اور پریشانی میں آدھی رات بیت گئی، لیکن اسے آرام کہاں۔ آخر اس نے فیصلہ کیا کہ اسے کسی نہ کسی طرح یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ اس نے اپنا دل مضبوط کیا اور وہاں سے بھاگنے کا پکا ارادہ کر لیا۔ آہستہ سے دروازہ کھول کر باہر ادھر ادھر جھانکا تو دور دور تک ہیبت ناک سنسانی کے سوا کچھ نہ تھا۔ وہ لرز کر رہ گیا، لیکن تھوڑی دیر بعد ہمت کر کے باہر نکلا اور دبے پاؤں آگے بڑھنے لگا۔ وہ تینوں عورتیں اسے کہیں بھی نظر نہ آئیں۔ وہ دل تھامے آنکھیں پھاڑے کھا جانے والی خاموشی میں آگے بڑھنے لگا۔ حال نما کمرے کے قریب پہنچ کر وہ رک گیا۔ اس نے محسوس کیا کہ یہاں کوئی ہے۔ جب اس نے اندر جھانک کر دیکھا تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ خون خشک ہونے لگا۔ یک دم دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ آنکھیں جھپکائے بغیر دیکھے جا رہا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے جہاں حسین و جمیل عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں، اب وہاں بدصورت اور خوفناک شکل والی عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں۔ الجھے ہوئے بال، سیاہ چہرہ اور دہکتے انگاروں جیسی آنکھیں، لمبے لمبے ناخن، بڑے بڑے ڈراؤنے دانت، بہت خوفناک لگ رہی تھی۔ ایسا دل دہلا دینے والا منظر دیکھ کر وہ دم بخود رہ گیا۔ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور زبان خشک ہو چکی تھی۔ دہشت ناک منظر دیکھ کر اس کی سانسیں رک گئیں، لیکن موت کا تصور کرتے ہی اسے جھرجھری آ گئی اور جان بچانے کے لیے سرپٹ دوڑ لگا دی۔ اسے دوڑتا دیکھ کر وہ بوکھلا گئیں اور چیخ اٹھی، پکڑو، شکار جا رہا ہے۔ وہ خطرناک آوازیں نکالتے ہوئے اس کے پیچھے دوڑ پڑیں۔ دل دہلا دینے والی چیخوں سے پورا محل گونج اٹھا۔ زندگی سب کو پیاری ہوتی ہے۔ وہ اپنی جان بچانے کے لیے ایسے دوڑ رہا تھا جیسے اس میں بجلی بھر دی گئی ہو۔ دروازہ بند تھا، لیکن وہ رکا نہیں۔ اس میں انجانی قوت آ گئی تھی اور اس کا رخ دیوار کی طرف تھا۔ دیوار پھلانگ کر اگلے ہی لمحے وہ دیوار کی دوسری طرف کیچڑ میں چھلانگ لگا چکا تھا۔ گرتے ہی وہ اٹھا اور ہانپتے ہوئے پھر دوڑ لگا دی۔ جیسے ہی اس نے دیوار سے نیچے چھلانگ لگائی، محل میں یک دم اندھیرا چھا گیا اور عالیشان محل کی جگہ وہاں ایک پرانا کھنڈر نظر آنے لگا۔ وہ تینوں بدصورت عورتیں کھنڈر سے باہر نہیں آ سکتی تھیں اور وہ خوفناک آوازوں سے چیختی چلاتی رہ گئیں۔ نوجوان کو گاڑی کا ہوش بھی نہ رہا تھا۔ وہ اپنی جان بچانے کے لیے پیچھے دیکھے بغیر گرتا پڑتا ہوا بھاگ رہا تھا۔ ہلکی ہلکی بارش برس رہی تھی۔ اماوس کی راتیں شروع ہو چکی تھیں۔ اچانک بجلی چمکی اور وہ رک گیا۔ اس کے سامنے وہی بھیانک شکل والا بوڑھا شخص کھڑا تھا جس کے لبوں پر پر اسرار مسکراہٹ تھی۔ بارش اور سخت سردی کے باوجود نوجوان پسینے میں شرابور تھا۔ بھاگنے سے اس کی حالت بگڑ چکی تھی اور خوف بھری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ دیکھا نوجوان، ہماری باتوں کا نتیجہ سامنے آ گیا نا۔ ہم نہ کہتے تھے یہ علاقہ اسیب زدہ اور خطرناک ہے۔ شکر کرو کہ تمہاری زندگی بچ گئی۔ اگر چاہو تو اماوس کی یہ رات ہمارے ساتھ گزار سکتی ہو۔ یہاں کوئی خطرہ نہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہمارا یہاں راج ہے۔ بوڑھے شخص نے خوفناک انداز میں کہا لگاتے ہوئے کہا۔ دونوں جھونپڑی میں داخل ہوئے۔ وہاں رکھی ہوئی ایک پرانی سی چارپائی کی طرف بوڑھے نے اشارہ کرتے ہوئے کہا، تم اس پر سو جاؤ۔
اجنبی، میں یہاں نیچے سو جاتا ہوں، گھبراؤ نہیں، یہاں ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ نوجوان خوفزدہ نظروں سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے چارپائی پر لیٹ گیا۔ خوف اب بھی اس پر چھایا ہوا تھا۔ وہ واقعہ یاد کر کے اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ اس بیچارے کو نیند کہاں آتی؟ خوف سے آنکھیں بند کیے دل میں یہی دعا کرتا رہا کہ جلد صبح ہو جائے اور مصیبتوں سے چھٹکارا حاصل ہو۔ رات کے کسی پہر اس نے اپنے چہرے پر گرم سانسیں محسوس کی اور بدبو کا جھونکا اس کے نتنوں سے ٹکرایا۔ فوراً آنکھیں کھول دیں تو خوف سے آنکھیں باہر نکل آئیں اور چیخ مارتے ہوئے چھلانگ لگا دی۔ وہ بھیانک شکل والا بوڑھا شخص اس کی گردن کاٹنے ہی والا تھا کہ اس کی آنکھ کھل گئی اور اس نے چھلانگ لگا دی۔ وہ بوڑھا شخص اب اور بھی ہیبت ناک لگ رہا تھا۔ اس کا پورا وجود گوشت کے لوتھڑے کی طرح ہو چکا تھا اور پورے جسم سے بلبلے سے ابل رہے تھے، جیسے گرم پانی میں بلبلے اٹھتے نظر آتے ہیں۔ وہ بدبو بھی انہی سے آ رہی تھی۔ نوجوان بھاگنے ہی والا تھا کہ بوڑھے نے اسے پکڑ لیا۔ نوجوان خوفناک انداز میں چیخ رہا تھا، جب کہ وہ بوڑھا کسی درندے کی طرح گھرا رہا تھا۔ نوجوان جہاں سے بھی اسے پکڑتا، اس کی انگلیاں اس کے جسم میں دھستی چلی جاتی۔ ایک جان لینے کی اور دوسری جان بچانے کی جنگ لڑ رہا تھا۔ اچانک بوڑھے شخص نے نوجوان کے ہاتھ پر چک مارا اور گوشت کا ٹکڑا جسم سے الگ کر دیا۔ نہ جانے کیا چیز نوجوان کے ہاتھ میں آئی کہ اسے اٹھا کر اس بوڑھے شخص کے سر پر دے ماری، تو بوڑھے کا سر تربوز کی طرح دو حصوں میں بٹ کر رہ گیا اور وہ بے جان سا ہو کر گر پڑا۔ اب اس بوڑھے کے جسم سے اٹھتے بلبلے آہستہ آہستہ ختم ہوتے جا رہے تھے۔ نوجوان کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ بوڑھا مر چکا ہے اور وہ آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہا تھا۔ بادل گرج رہے تھے، بجلی چمک رہی تھی اور بارش کی پھوار پڑ رہی تھی۔ اچانک نوجوان کو اپنے جسم میں سرسراہٹ سی محسوس ہوئی۔ وہ گھبرا گیا اور اپنے جسم کو دیکھنے لگا۔ سرسراہٹ بڑھتی جا رہی تھی، اسے بہت زیادہ کراہت محسوس ہو رہی تھی۔ جب اپنے جسم کو چھوا تو دم بخود رہ گیا۔ اس کا گوشت نرم ہو چکا تھا۔ نوجوان نے اپنے زخم کو دیکھا تو وہ کالا ہو چکا تھا اور اس میں سے چھوٹے چھوٹے سے بلبلے اٹھ رہے تھے۔ نوجوان نے چیخنا چلانا شروع کیا۔ اس کا جسم بھی گوشت کا لوتھڑا بن رہا تھا اور بلبلے ابل رہے تھے۔ اب وہ بھی بوڑھے کا روپ اختیار کر چکا تھا، وہ بھی بھیانک لگ رہا تھا۔ بارش برس رہی تھی اور وہ بے بس کیچڑ میں لوٹ پوٹ چیخ رہا تھا اور اس کی چیخیں فضا میں گونج رہی تھی اور وہ سرپٹ آگے ہی آگے بھاگے جا رہا تھا۔ جی دوستو، کیسی لگی آپ کو سٹوری؟ کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ یا آپ کے گھر والوں کے ساتھ کوئی خوفناک یا ناقابل فراموش واقعہ پیش آیا ہو اور آپ اسے ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہوں تو نیچے ڈسکرپشن میں موجود میرے واٹس ایپ نمبر یا پھر ای میل ایڈریس پر شیئر کر سکتے ہیں۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نے چاہا تو ملتے ہیں کسی اور خوفناک سٹوری میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔